بسم اللہ الرحمن الرحیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم فصلی لربک وانحر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سامعین ذی وقار، آج ہم قربانی کے متعلق بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیت مبارکہ میں اپنے نبی کو، اپنے پیارے حبیب کو، اپنے رسول کو، اپنے لاڈلے رسول کو حکم فرمایا نماز پڑھ اور قربانی کر۔ تو اس آیت مبارکہ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ حضرت سیدنا اسحاق سے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ غریب ہونے کے باوجود ہر سال قربانی کیا کرتا تھا۔ جب وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا، اپنے رب کے پاس چلا گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ رب العزت کی ذات نے قیامت برپا کر دی، قیامت کا منظر دیکھا۔ اب قیامت قائم ہو گئی ہے، تو میں نے دیکھا لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر یکا یک آ رہے ہیں۔ جب میں نے اس کو دیکھا کہ لوگ قبروں سے اٹھ کر آ رہے ہیں، تو میں نے اپنے بھائی کو بھی دیکھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا جو کہ چت کبرا تھا، جس کو ابلغ گھوڑا کہا جاتا ہے، اس پر وہ سوار تھا۔ میں نے پوچھا اے میرے بھائی، کیا معاملہ کیا اللہ رب العزت کی ذات نے تیرے ساتھ؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو اس نے کہا اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے تجھے بخشا ہے۔ تو اس کے بھائی مرحوم نے کہا مجھے اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات نے بخشا ہے، مجھے معاف کیا ہے کہ ایک دن ایک عورت آئی میرے پاس، وہ ضرورت مند تھی اور میرے پاس ایک درہم تھا۔ تو میں نے وہ ایک درہم اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ درہم اس کو دے دیا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے میری بخشش فرما دی۔ تو فرمایا یہ جو گھوڑے ہیں یہ کس وجہ سے تجھے عطا فرمائے گئے؟ تو اس نے فرمایا یہ گھوڑے میری قربانیاں ہیں جو میں قربانی کیا کرتا تھا۔ تو اس کے بھائی نے حضرت اسحاق نے فرمایا اب کہاں کا عزم ہے، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب میرا جنت کا ارادہ ہے، میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو اس نے اتنا کہنا تھا، وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور پھر وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرامین۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قربانی کرتا ہے اس قربانی والے کے جانور کے جو بال ہوتے ہیں اس بال کے بدلے اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ دوسرے بندے کو کوئی چیز نہیں دے سکتا، تو یہ ہر چیز، یہ مال و دولت اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہوا ہے، تو ہم دن میں پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، تو پھر بھی اللہ رب العزت ہمارا رزق تنگ نہیں کرتا، تو پھر بھی ہمیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے۔ تو ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دوسرا، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جس نے قربانی کا جانور ہوگا وہ، اور جو حضرت انسان جس نے قربانی کی ہوگی،
وہ اس کے درمیان پردہ بن جائے گا. کس کے درمیان؟ جہنم کے درمیان. اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان وہ پردہ بن جائے گی. اور تیسرا فرمان حضرت فاطمہ کو نبی اکرم آقا دو جہاں نے فرمایا، اے فاطمہ جب تو قربانی کرے تو اپنے قربانی والے جانور کے پاس حاضر ہو جایا کر، کیونکہ جب قربانی والے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو چوتھا فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ فرماتی ہیں، جو شخص قربانی کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، تو مال و دولت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.